اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا۔ اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بناؤ، اور والدین کے ساتھ احسان کرو، اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور رشتہ دار پڑوسی اور اجنبی پڑوسی اور پہلو کے ساتھی اور مسافر اور تمہارے دائیں ہاتھ جن کے مالک ہوئے یعنی لونڈی غلام کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ بے شک اللہ کسی خود پسند بہت فخر کرنے والے سے محبت نہیں کرتا۔ یہاں 10 حقوق کا ذکر ہے، حقوق عشرہ، جن میں سے سب سے پہلا حق وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کا حق جو ہم سب پر ہے۔ اور اللہ کا حق کیا ہے؟ کہ ہم اس کی عبادت کریں۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اور عبادت کرو اللہ کی۔ امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ عبادت ہر اس چیز کا جامع نام ہے جس کو اللہ پسند کرتا ہے اور اس سے راضی ہوتا ہے۔ اس میں سب اقوال اور افعال شامل ہیں جو ظاہری ہوں یا باطنی ہوں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم جو کچھ بولتے ہیں، جو کچھ کرتے ہیں، اگر وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہے تو وہ عبادت ہے۔ عام طور پر عبادت کا ذکر جب کیا جاتا ہے تو اسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ بس یہاں تک محدود کر دیا جاتا ہے، یا کلمہ شہادت تک۔ لیکن عبادت جو ہے وہ اس سے وسیع تر چیز ہے۔ عبادت کا لفظ عبد سے نکلا ہے۔ عبد کا مطلب ہوتا ہے غلام، یعنی اللہ کی غلامی اختیار کرنا۔ غلام کا کیا کام ہوتا ہے کہ آقا جو حکم دے اس کو مانے۔ لہذا اللہ کی عبادت کرو یعنی اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے ان کو کرو، جن سے روکا ہے ان سے رک جاؤ، اور جو اس کی پسند اور رضا کے کام ہیں وہ کرو۔ اور پھر اللہ کا حق صرف اتنا ہی نہیں کہ اس کی پسند کے کام ہم کرتے رہیں، بلکہ ان چیزوں سے بچیں بھی جن سے اللہ نے روکا، اور ان میں سے نمبر 1 شرک ہے۔ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اس کے ساتھ کسی ایک کو بھی شریک نہ کرو، کسی بھی چیز کو، چھوٹی چیز کو یا بڑی چیز کو، شرک نہیں ہونا چاہیے۔ سورۃ الکہف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ بس جو شخص اپنے رب کی ملاقات کی امید رکھتا ہو، یعنی جس کو یہ یقین ہو کہ واپس جا کر ایک دن اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہونا ہے، تو لازم ہے کہ وہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ یعنی ایک طرف اچھے کام کرنا لازم ہے اور دوسری طرف ان کاموں کی حفاظت کرنا ضروری ہے
کیونکہ شرک کے ہوتے ہوئے کوئی عبادت قبول ہی نہیں۔ تو یہ بندوں پر اللہ کا سب سے بڑا حق ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور شرک سے پرہیز کریں۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا کبیرہ گناہ ہے، ہلاک کرنے والا گناہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچنے کا حکم دیا، اور ان میں سے بھی نمبر 1 اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے ایک بار لوگوں کو بیت المقدس میں جمع کیا۔ جب مسجد بھر گئی، لوگ اونچی جگہوں پہ بیٹھ گئے، تو یحییٰ علیہ السلام نے ان کو خطبہ دیا اور 5 چیزوں کا ذکر کیا، جس میں سے سب سے پہلی چیز کیا تھی کہ تم صرف اللہ ہی کی عبادت کرو اور کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ۔ جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، اس کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے خالصتاً اپنے سونے یا چاندی کے مال سے کوئی غلام خریدا اور اسے کہا کہ یہ میرا گھر ہے اور یہ میرا پیشہ ہے، لہٰذا اسے اختیار کرو اور مجھے کما کر دو۔ لیکن وہ کام کرتا اور اس کا منافع اپنے مالک کے سوا کسی اور کو دے دیتا۔ چنانچہ تم میں سے کون اس بات پر راضی ہے کہ اس طرح کا غلام ہو اس کا؟ کوئی بھی ایسا پسند نہیں کرے گا کہ ہر چیز آپ کی ہو اور اس سے وہ فائدہ اٹھا کے کسی اور تک لے جائے، کسی اور کو فائدہ پہنچائے، کسی اور کے ساتھ خیر کرے۔ تو یاد رکھیے کہ شرک کی 2 بڑی اقسام ہیں، نمبر 1 شرک اکبر اور نمبر 2 شرک اصغر۔ شرک اکبر کیا ہے کہ انسان اللہ کی ربوبیت میں، اس کی الوہیت میں، یعنی اس کو رب ماننے میں، اس کو الہ ماننے میں، اس کے اسماء و صفات میں کسی کو شریک ٹھہرائے۔ شرک اکبر جو ہے وہ انسان کو ملت اسلامیہ سے خارج کر دیتا ہے، یعنی وہ شخص مسلمان ہی نہیں رہتا، یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک ٹھہرانا، جس کے بارے میں آتا ہے وَأَن تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ، اور ند کہتے ہیں مثل کو، مشابہ کو، یعنی کسی کو بھی اللہ تعالیٰ کی ربوبیت یا الوہیت یا اسماء و صفات میں اللہ کے برابر لے آنا کیا ہے؟ شرک کرنا ہے۔ فرعون نے ربوبیت میں شرک کیا تھا، اس نے کہا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ اسی طرح باقیوں نے بھی اس طرح کے دعوے کیے۔ الوہیت کیا ہوتی ہے؟ الوہیت یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے عبادت کے افعال کرنا، یعنی غیر اللہ کی عبادت کرنا، جیسے کسی اور کے لیے نماز پڑھنا، کسی اور کے لیے روزے رکھنا، ذبح کرنا، یا کسی اور سے دعائیں مانگنا، غیر اللہ سے فریادیں کرنا کہ وہ ہماری مدد کرے، جیسے ہمارے ہاں عام طور پہ مشہور ہے غوث اعظم کہا جاتا ہے عبد القادر جیلانی کو۔ تو یہ انتہائی غلط بات ہے، کیونکہ سب سے بڑی فریاد رسی تو صرف اللہ تعالیٰ ہی کرتے ہیں، تو غیر اللہ سے اور خاص طور پر غائبانہ طور پر انسان نہیں مانگ سکتا۔ پھر اسی طرح غیر اللہ کے نام پر نظر نیاز ماننا جو ہے یہ بھی شرک میں شامل ہے۔ پھر غیر اللہ سے امیدیں وابستہ کرنا، پھر محبت میں شرک کرنا، یعنی اللہ سے بڑھ کر کسی کو چاہنا یا اللہ کے برابر کسی کو درجہ دینا، خوف کرنے میں شرک کرنا۔ پھر اسی طرح باقی عبادات میں شرک، جیسے اللہ کے سوا کسی اور پر ایسا بھروسہ کرنا جیسے اللہ پر کیا جاتا ہے، کسی اور سے برکت لینا، اس کی ایسی تعظیم بجا لانا کہ اس کے آگے رکوع یا سجدے میں پڑ جائے انسان، یا اسی طرح کے اور افعال جو صرف اللہ کے لیے خالص ہے وہ کسی اور کے سامنے کرنا۔ اسی طرح اسماء و صفات میں شرک یہ ہوتا ہے کہ انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ناموں یا صفات میں یا افعال میں کسی اور کو بھی اس کے برابر سمجھے، کہ جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ غیب جانتے ہیں کوئی اور بھی جانتا ہے، یا جس طرح اللہ تعالیٰ غالب ہے، العزیز ہے، الحکیم ہے، کوئی اور بھی نعوذ باللہ ایسا ہے، یا العلیم ہے، ہمارے دلوں کا کوئی حال جانتا ہے، اس طرح کا کوئی عقیدہ رکھنا یہ غلط ہے۔ پھر اسی طرح شرک اصغر ہے دوسری بڑی قسم، اور شرک اصغر کیا ہے؟ وہ شرک ہے جس سے انسان ملت اسلامیہ سے خارج نہیں ہوتا، اس میں قول اور فعل دونوں آتے ہیں، جیسے غیر اللہ کی قسم کھانا، یہ شرک کی ایک قسم ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص غیر اللہ کی قسم کھاتا ہے وہ شرک کرتا ہے، لیکن یہ شرک اصغر ہے۔ اسی طرح بدشگونی لینا، حدیث میں آتا ہے الطیرۃ شرکن، بدشگونی لینا شرک ہے۔ اسی طرح ریاکاری کرنا، کہ انسان نماز اللہ کے لیے پڑھ رہا ہو، اتنے میں دیکھے کہ کوئی اور کمرے میں آ گیا تو بہت اچھی طرح پڑھنی شروع کر دے، تو یہ شرک اصغر ہے۔ یا مال خرچ کرنے میں دکھاوا کرنا، شہرت کے لیے کام کرنا، تو ان چیزوں کو شرک اصغر کہا جاتا ہے، تو ان سے بھی بچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حق کے بعد سب سے بڑا حق والدین کا ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور والدین تثنیہ کا صیغہ ہے جس میں ماں اور باپ دونوں آتے ہیں۔ ماں اور باپ کے علاوہ باپ کے ماں باپ بھی آتے ہیں جیسے دادا دادی، اور ماں کے ماں باپ بھی آتے ہیں نانا نانی، یا اگر ان سے اوپر کوئی زندہ ہے ان میں سے، تو یہ سب والدین کے زمرے میں آتے ہیں۔ ان سب کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔
تو اللہ تعالیٰ کے بعد والدین کا درجہ جو ہے یہ بہت بڑا ہے. اور پھر یہاں پر آپ دیکھیے کہ یہ نہیں کہا گیا کہ والدین کی اطاعت کرو، والدین کو ناراض نہ کرو، بلکہ ایک جامع لفظ بولا گیا کہ احسان کرو. یعنی والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا، ایسا سلوک کرنا کہ جس سے وہ خوش ہو جائیں. اور اس میں قول کے ساتھ یعنی زبان سے ایسی بات کرنا کہ جس سے وہ خوش ہوں، ان باتوں سے بچنا جن سے وہ ناراض ہوتے ہیں. اسی طرح عملی طور پر ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا، حسن سلوک کرنا، مال کے ساتھ ان کو خوش کرنا، ان کو کچھ گفٹ دینا یا ویسے ان کے اوپر خرچ کرنا، ان کی ضروریات پوری کرنا. منصب کے ساتھ کہ اللہ نے آپ کو دنیا میں کوئی عہدہ دیا ہے یا کوئی اسکل دی ہے یا کوئی اور ایسی چیز دی ہے کہ جس کے ذریعے آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں جو عام طور پر نہیں کی جا سکتی. تو والدین کے ساتھ جو حسن سلوک ہے اس میں ایک واجب کا درجہ ہے کہ جو کرنا ہی کرنا ہے، اور کچھ مستحب کے درجے بھی ہیں. یعنی کچھ چیزیں اگر آپ نہ بھی کر پائیں تو آپ احسان کے دائرے سے نہیں نکلتے. تو حسن سلوک کا اپوزٹ کیا ہے؟ بدسلوکی ہے. ٹھیک ہے کہ ان کے ساتھ بدتمیزی نہ کی جائے، بد اخلاقی نہ برتی جائے، بدسلوکی نہ کی جائے، ان کے حق میں کمی کوتاہی نہ کی جائے، کیونکہ والدین کے ساتھ احسان اور نافرمانی اکٹھے نہیں ہو سکتے. تو احسان میں سب سے پہلی بات یہ کہ معروف میں ان کی اطاعت کی جائے، ان کی بات مانی جائے، وہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ ہم سے کیا چاہتے ہیں، اور ایسے کام کیے جائیں کہ جس سے ان کا دل خوش ہو، اولاد ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو. تو یہ اللہ تعالیٰ کا تاکیدی حکم ہے. اور والدین میں سے بھی خاص طور پر ماں. اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کے بعد، نماز کے بعد سب سے افضل عمل جو ہے وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے. اس کے بعد اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہے. اور ماں کا درجہ پھر 3 گنا زیادہ بتایا گیا. پھر اسی طرح انسان جب کوئی مال خرچ کرنے لگے تو سب سے پہلے ماں باپ کی ضرورت کو دیکھے کہ میرے مال کی انہیں تو نہیں ضرورت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو منبر پر کھڑے ہو کر لوگوں سے خطاب کیا. فرمایا دینے والے کا ہاتھ اونچا ہوتا ہے، اور سب سے پہلے تم اسے دو جس کی کفالت کے تم ذمہ دار ہو. اپنی ماں کو دو، اپنے باپ کو دو، اپنی بہن کو دو، اپنے بھائی کو دو، پھر اپنے قریبی رشتہ دار کو دو، پھر جو قریبی ہو. والدین کے اوپر زکوٰۃ نہیں لگتی، نہ اولاد پہ نہ والدین پہ، لیکن اس کے علاوہ کے مال میں سے ان کی مدد کی جا سکتی ہے. والدین سے حسن سلوک سے عمر میں برکت ہوتی ہے، رزق میں اضافہ ہوتا ہے، انسان کو مزید نیک کاموں کی توفیق ملتی ہے، جنت میں داخلے کا سبب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیند کی حالت میں جنت کی سیر کی تو وہاں قرآن کی تلاوت کی آواز سنائی دی. آپ نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو آپ کو بتایا گیا کہ یہ حارثہ بن نعمان ہے. تو آپ نے فرمایا یہی نیکی ہے، یہی نیکی ہے. اور حارثہ بن نعمان اپنی والدہ کے ساتھ بہت حسن سلوک کیا کرتے تھے. تو اس نیکی کی وجہ سے ان کو کہاں دکھایا گیا؟ جنت میں، اور جنت میں بھی قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے. یعنی والدین کے ساتھ نیکی سے مزید نیکیوں کے دروازے کھلتے ہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ والدین کی نافرمانی کبیرہ گناہ ہے، یعنی چھوٹا گناہ نہیں، بہت بڑے گناہوں میں سے. والدین کے نافرمان کی عبادت بھی قبول نہیں ہوتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے لوگ ہیں جن کی نہ فرضی عبادت قبول ہوتی ہے اور نہ نفلی. والدین کا نافرمان، احسان جتلانے والا، یعنی کسی کے ساتھ اچھا کر کے پھر اس کو سنانے والا، اور تقدیر کو جھٹلانے والا. اسی طرح ایک حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے والد کی ناراضگی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے. اور یاد رکھیے کہ والدین چاہے مسلم ہوں یا نان مسلم ہوں، اللہ کے فرما بردار ہوں یا نافرمان ہوں، وہ آپ کے ساتھ اچھا کریں یا نہ کریں، آپ کو بہرحال ان کے ساتھ اچھا ہی کرنا ہے. حضرت اسماء کی والدہ مشرکہ تھی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا صلی امہ کی، اپنی والدہ کے ساتھ صلہ رحمی کرو. اسی طرح قرآن مجید میں بھی آتا ہے وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. اگر وہ دونوں تم پہ زور دیں کہ تم میرے ساتھ اس چیز کو شریک کرو جس کا تمہیں کوئی علم نہیں، تو ان کا کہنا مت ماننا، اور دنیا میں اچھے طریقے سے ان کے ساتھ رہو. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ والدین جو ہیں وہ حسن سلوک کے سب سے زیادہ مستحق ہیں. تو یہ ہے وہ والدین جو اولاد کو پیدا کرتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ جیسے رضائی ماں جس نے دودھ پلایا ہو، اب جو دودھ پلانے والی ماں ہے اس کی بھی دلیل ہمیں کہاں سے ملتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب حضرت حلیمہ آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے اپنی چادر بچھا دی، اپنا کام چھوڑ دیا اور ان کو عزت و اکرام دیا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ شوہر کے والدین
یا شوہر کے اوپر بیوی کے والدین جو ہے ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا چاہیے، کیونکہ ساس سسر بھی حقیقی والدین نہیں لیکن قریبی رشتے میں والدین کے درجے میں آتے ہیں، اور ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا چاہیے۔ اسی طرح خالہ کے ساتھ، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الخالۃ کالام، خالہ ماں کی طرح ہے۔ ایک شخص سے کبیرہ گناہ ہوا تو شاید حضرت ابن عباس یا حضرت ابو ہریرہ کے پاس آیا، اس نے پوچھا میں کیا کروں؟ تو کہا تمہاری ماں زندہ ہے؟ نہیں ہے، تو جاؤ پھر خالہ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ یعنی یہ رشتے جو ہیں بزرگوں کے، جو والدین یا پھر والدین کے بہن بھائی ہوں، وہ بھی پھر اس احسان میں آتے ہیں، اگرچہ الگ ان کا ذی القربہ کا ذکر بھی ہے، اس میں بھی وہ آ جاتے ہیں۔ اسی طرح استاد جو ہوتے ہیں وہ بھی والدین کے زمرے میں آتے ہیں، وہ روحانی والدین ہوتے ہیں، اور ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا چاہیے، ان کی بات ماننی چاہیے، اور ان کے ساتھ بد اخلاقی نہیں کرنی چاہیے، ان کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرنی چاہیے، چاہے ان سے اختلاف ہو۔ یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ ہمارے والدین کو فرشتے ہوں تو ہم ان سے اچھا سلوک کریں، یا ہمارے استاد جو ہے وہ بہت نیک پارسا ہوں تبھی ہم ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ انسان ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنا فرض پورا کرنے کو کہا ہے کہ ہمارے اوپر جن کا حق ہے ہم ان کو وہ حق ادا کریں۔ پھر اس کے بعد فرمایا وَبِذِی الْقُرْبَى، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ رشتہ داروں میں کون رشتہ دار آتے ہیں؟ والدین کا ذکر تو آ ہی گیا، والدین بھی سب سے پہلے رشتہ دار ہیں، پھر اس کے بعد اولاد کے اوپر یعنی حسن سلوک ہماری ذمہ داری ہے، پھر بہن بھائی ہیں، جیسے پہلے میں نے مثال دے کے بتایا نا، سر ہے، پیر ہے، پھر بازو ہیں، دائیں ہیں، بائیں ہیں، پھر باپ کے رشتہ دار، ماں کے رشتہ دار، پھر اسی طرح بہن بھائی، اور ان کے پھر آگے بچے اور بچوں کے بچے، وہ سارے رشتہ داروں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ تو ان سب کے ساتھ صلہ رحمی کرنی ضروری ہے، جیسے بھی حالات ہوں۔ کبھی ان کے ساتھ مال کے ساتھ احسان کرنا، کیونکہ احسان کا ذکر ہے، یاد رکھیے، ایک ہوتا ہے عدل، ایک ہوتا ہے احسان۔ احسان ہوتا ہے جو کوئی ہمارے ساتھ کر رہا ہے نا اس سے بڑھ کے کرنا، یعنی برابر کا یا بدلے میں نہیں کرنا بلکہ اس سے بہتر کرنا۔ تو رشتہ داروں کے حالات مختلف ہوتے ہیں، ان کی ضروریات مختلف ہوتی ہیں، کوئی قریب رہتے ہیں، کوئی بہت دور رہتے ہیں، تو ایسی صورت میں حسب حالات جہاں جہاں جس کے ساتھ حسن سلوک ہو سکتا ہو کیا جائے۔ سب سے پہلے اور سب سے اہم چیز کیا ہے کہ ان کی خبر گیری رکھی جائے، وہ کس حال میں، ان کے بارے میں معلوم ہو۔ سب سے پہلے تو یہ معلوم ہو کہ وہ ہیں کون کون، اور پھر اس کے بعد وہ کس حال میں ہے، اور ہم کس کیپیسٹی میں ان کی کوئی مدد کر سکتے ہیں، ان کے کام آ سکتے ہیں، ان کا دل خوش کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ احسان میں ہے۔ ابن قیم کہتے ہیں کہ صلہ رحمی یہ نہیں کہ رشتہ داروں کو اس حال میں چھوڑ دیا جائے کہ وہ بھوک اور پیاس اور برہنگی سے، یعنی کپڑے ہی نہ ہو ان کے پاس، اس سے تباہ ہو رہے ہوں، اور ان کا رشتہ دار بہت زیادہ مالدار ہو۔ یہ نہیں کہ آپ اتنے اونچے ہیں مال کے اعتبار سے اور وہ بےچارے رل رہے ہیں۔ اور صلہ رحمی واجب ہے، خواہ رشتہ دار کافر ہی ہو، اور اس کا دین اس کے ساتھ، اور صلہ رحمی کرنے والے کا دین اس کے ساتھ، یعنی اس کا دین اس کے ساتھ اور کرنے والے کا دین اس کے ساتھ۔ اچھا، جیسے یہاں کے ماحول میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات بچے نان مسلمز میں شادیاں کر لیتے ہیں، پھر اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ ان سے ملنا جلنا رکھیں یا چھوڑ دیں، یہ سوال بہت آتا ہے۔ تو کیا حکم ہے کہ چاہے کفر کا راستہ ہی اختیار کریں، پھر بھی کیا ہے، رشتہ نہیں کاٹا جا سکتا، آنکھ نہیں کر سکتے، آپ نافرمان ہیں، بد اخلاق ہیں، بدتمیز ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں، آپ جو بھی اچھا کر سکتے ہیں کریں۔ ہو سکتا ہے کل کو وہ پلٹ آئے، ہو سکتا ہے آپ کے حسن سلوک کی وجہ سے وہ دوسرا فرد بھی، یعنی کہ شوہر یا بیوی جو بھی ہے آپ کے بچوں میں سے کسی کی، وہ بھی مسلمان ہو جائے۔ حسن سلوک سے ہی کسی کو قریب لایا جا سکتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ان کو بہت شے دیں، لیکن یہ ہے کہ آپ ان کے ساتھ کاٹے نہیں۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ رشتہ داروں پر مال خرچ کرنے کا بھی حکم ہے۔ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى، یعنی مالی مدد بھی کرنی چاہیے، مال کے ساتھ احسان کرنا چاہیے۔ اگر اللہ نے آپ کو زیادہ دیا ہے تو جیسے خاص خاص مواقع ہوتے ہیں، کوئی شادی کا موقع ہوتا ہے، کوئی عید کا موقع ہوتا ہے، کسی کے بچے کو کوئی تعلیمی ضرورت ہوتی ہے، تو ایسے موقعوں پر ان کے اوپر خرچ کریں۔ پھر اسی طرح اگر غریب ہیں، فقیر ہیں، تو جو آپ صدقہ باہر کرتے ہیں وہ پہلے ان پر کر لیں، کیونکہ اس کا دگنا اجر ہے۔ رشتہ داروں سے حسن سلوک رزق اور عمر دو چیزوں میں اضافے کا باعث بنتا ہے، برکت کا باعث بنتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو پسند ہو اس کے رزق میں وسعت ہو یا اس کی عمر دراز ہو تو اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے، رشتہ داروں سے اچھا کرے۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ بعض اوقات رشتہ دار ہمارے ساتھ اچھا نہیں کرتے، لیکن ہمیں پھر بھی اچھا کرنا ہے۔ احسان کیا ہے؟ احسان یہ ہے کہ جو اچھا نہیں کرے اس کے ساتھ بھی اچھا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نیکی کا بہت جلد اجر مل جاتا ہے، دنیا میں ہی اس کا نتیجہ سامنے آتا ہے،
وہ صلہ رحمی ہے. یہاں تک کہ کچھ گھرانوں کے لوگ فاجر و فاسق ہوتے ہیں، یعنی نیک نہیں ہوتے. جب وہ صلہ رحمی کرتے ہیں تو ان کے مال بڑھ جاتے ہیں، ان کے افراد کی کثرت ہو جاتی، یعنی دنیا میں ان پہ خوشحالی آ جاتی ہے. پھر اسی طرح ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے کہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں. تو کسی نے کہا اسے کیا ہو گیا، اسے کیا ہو گیا، یعنی کیا سوال کر رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صاحب حاجت ہے، اور اسے کیا ہوا ہے، یعنی اس کے دل میں ایک خواہش ہے. فرمایا اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، اور صلہ رحمی کرو، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو. اپنے فرائض ادا کرنے کے بعد کیا کرو؟ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک. پھر اسی طرح یہ ہے کہ کچھ رشتہ دار ہوتے ہیں جو دلوں میں دشمنی رکھے ہوئے ہوتے ہیں آپ کے خلاف باتیں کرتے ہیں، آپ کو پتہ بھی چل جاتا ہے. کبھی آپ کو بلا وجہ بدنام کرتے ہیں، کبھی آپ کو ستاتے ہیں، کبھی آپ سے روٹھ بیٹھتے ہیں بلا وجہ ہی. تو ایسے رشتہ دار کے ساتھ حسن سلوک کرنا اور بھی اچھا ہے. فرمایا سب سے افضل صدقہ وہ ہے جو اپنے اس رشتہ دار پہ کیا جائے جو پوشیدہ دشمنی رکھنے کی بنا پہ تم سے اعراض کرے، روٹھ کے بیٹھا رہے، بولے ہی نہ. پھر یہ بھی صلہ رحمی میں کہ ان کی طرف سے ملنے والی تکلیفوں پہ صبر کرے. بعض اوقات آپ جاتے ہیں کسی کے گھر، اپنے سارے کام کاج چھوڑ کے، اپنی گاڑی کا پیٹرول خرچ کر کے، اور وہاں جا کے دیکھتے ہو آپ سے سیدھے منہ بات نہیں کرتے، یا ان کو آپ کا آنا ہی گراں گزرتا ہے، یا اور بھی اس طرح کی کئی چیزیں ہوتی ہیں. تو اس پہ صبر کرنا چاہیے، اس پہ جواب نہیں دینا چاہیے، ناراض نہیں ہونا چاہیے، غصہ نہیں کرنا چاہیے. کیونکہ ایک شخص نے کہا اے اللہ کے رسول، میرے کچھ رشتہ دار ہیں جن سے میں تعلق جوڑتا ہوں وہ مجھ سے توڑتے ہیں، میں نیکی کرتا ہوں وہ برائی کرتے ہیں، میں ان سے بردباری کرتا ہوں وہ مجھ سے بد اخلاقی کرتے ہیں. پر میں اگر تو واقعی ایسا ہے جیسا تو نے کہا تو گویا تو نے ان کو جلتی راکھ کھلائی. جب تک تو ایسا کرتا رہے گا اللہ کی طرف سے ایک مددگار ان کے مقابلے میں تیرے ساتھ رہے گا، یعنی اللہ کی مدد تمہیں ملے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ جواباً بد اخلاقی نہ کریں، غصہ نہ کریں، ناراض نہ ہوں. اور پھر یہ ہے کہ قریبی رشتہ دار ہوں یا دور کے رشتہ دار ہوں، سب کے ساتھ ہی صلہ رحمی کرنی چاہیے. ابن عباس کہتے ہیں اپنے حسب نسب کو یاد رکھو، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو. اگر صلہ رحمی کے ساتھ رشتہ داروں کو قریب کیا جائے تو وہ دور نہیں ہوتے، اگرچہ وہ دور ہوں، یعنی دور رہتے ہوں کسی اور ملک میں، اور رشتہ داری قریب نہیں ہوتی جب اس کو دور کر دیا جائے، اگرچہ وہ قریب ہی کیوں نہ ہو، نیکسٹ ڈور نیبر ہی کیوں نہ ہو. اور ہر رشتہ داری قیامت کے دن اپنے صاحب کے سامنے آئے گی اور اس کے حق میں رشتہ داری کو ملانے کی گواہی دے گی. رشتہ داری یعنی ایک مجسم شکل میں آئے گی اور آ کے گواہی دے گی یہ شخص جو تھا یہ صلہ رحمی کرتا تھا، یہ رشتہ داروں سے جوڑ کے رکھتا تھا، ان کا خیال رکھتا تھا. اگر اس نے اس کو جوڑا ہوگا، اور اس کے خلاف کاٹنے کی گواہی دے گی اگر اس نے اس کو کاٹا ہوگا. تو بولیے وہاں ہم کریں گے کیا؟ پھر بتائیے وہاں پھر کیا ہوگا؟ ہم اپنے نامہ اعمال کو تو تبدیل نہیں کر سکتے. یہ گواہیاں دنیا میں ہی مل جاتی ہیں، مرنے کے بعد لوگ خود بولنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ رشتہ داروں سے بڑا اچھا بنا کے رکھتا تھا، ایک ایک اٹھ کے کہتا ہے کہ اس نے میرے ساتھ یہ احسان کیا تھا، یہ میرے اس کام آیا تھا. تو انتظار نہ کرے کہ وہ آپ سے مانگے تو آپ دیں، انتظار نہ کرے کہ وہ آپ سے مطالبہ کرے تو پھر آپ خود نگاہ رکھیں کہاں کمی ہو رہی، کیونکہ حالات پتہ چلتے ہی رہتے ہیں ایک دوسرے کے. تو پرو ایکٹیو اپروچ اختیار کریں. والیتامى والمساکین، اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کریں. یتیم وہ ہوتا ہے جس کا باپ فوت ہو جائے جبکہ وہ ابھی بلوغت کی عمر کو نہ پہنچا، اور مسکین وہ ہوتا ہے جو ضرورت مند ہوتا ہے. اس کے مقابلے میں فقیر وہ ہوتا ہے جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا. مسکین کے پاس ہوتا ہے مگر اس کی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی. تو ہمارا دین ہمیں یتیموں اور مسکینوں کا خیال رکھنے کا حکم دیتا ہے. ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی سنگ دلی کی شکایت کی تو آپ نے اسے فرمایا اگر تم دل کو نرم کرنا چاہتے ہو تو مسکین کو کھانا کھلاؤ، یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے لیے ضعیف اور کمزور لوگوں کو تلاش کرو. ہمیں بھی پتا کرنا چاہیے کہ دیکھو اپنے آس پاس محلے میں، علاقے میں، شہر میں ہر ایک کا کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں دور پار رہتا ہے. تو آپ فرماتے تھے کہ میرے لیے تلاش کرو. تم لوگ اپنے کمزور لوگوں کے ذریعے ہی رزق دیے جاتے ہو اور مدد کیے جاتے ہو، یعنی تمہیں جو رزق ملتا ہے نا ان کی وجہ سے ملتا ہے کہ تم ان پہ خرچ کرتے ہو، یعنی تمہارا رزق اور بڑھے گا اگر تم ان کو دیتے رہو گے. اسی طرح آپ نے فرمایا کہ بہترین مال وہ ہے جو یتیموں اور مسکینوں کو دیا جائے. فرمایا مسلمان کا وہ مال کتنا عمدہ ہے جو مسکین، یتیم اور مسافر کو دیا جائے. اسی طرح بیوہ مسکین کے لیے دوڑ دھوپ کرنے والے کا اجر بھی ہے، جیسے کوئی اللہ کے راستے میں جہاد کرے یا رات کو نماز پڑھے اور دن میں روزے رکھے. پھر اسی طرح
جو شخص مسلمان ماں باپ کے کسی یتیم بچے کو اپنے کھانے اور پینے میں اس وقت تک شامل رکھتا ہے جب تک وہ اس کی مدد سے مستغنی نہیں ہو جاتے، اپنا کمانے نہیں لگتا، تو اس کے لیے یقینی طور پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ داؤد کہتے تھے، یتیم کے لیے رحم دل باپ کی طرح بن جاؤ، یہ جان لو کہ جیسا بوگے ویسا کاٹو گے، یعنی جیسا تم دوسروں کے ساتھ کرو ویسا تمہارے ساتھ کیا جائے گا۔ پھر ہے پڑوسی، والجار ذی القربہ والجار الجنب والصاحب بالجنب، 3 طرح کے پڑوسی بتائے گئے یہاں۔ جار ذی القربہ وہ پڑوسی جو رشتہ دار ہے، ذی القربہ یعنی قرابت دار ہے، والجار الجنب سے مراد غیر رشتہ دار، جنب کا مطلب جو اجنبی ہے، ٹھیک ہے، غیر رشتہ دار ہمسایہ، یعنی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہن بھائی میں سے کسی کا گھر آپ کے قریب ہوتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بالکل ان نون پیپل ہوتے ہیں، اجنبی، جار الجنب، اجنبی لوگ جن سے نہ آپ کی کوئی دوستی، نہ رشتہ، نہ تعلق، نہ جان، نہ پہچان، بالکل ہی ان نون پیپل۔ اور تیسرا ہے والصاحب بالجنب، پہلو کا ساتھی، اس سے مراد سب سے پہلے تو بیوی آتی ہے کیونکہ وہ کمپینین ہے، وہ آدم علیہ السلام کی رب سے پیدا کی گئی، اور یہ کہا جاتا ہے کہ سر سے نہیں پیدا کی گئی اور نہ پاؤں سے پیدا کی گئی بلکہ رب سے، یعنی کہ کمپینین شپ کو سمبلائز کرتا ہے یہ۔ تو اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو، اور پھر دوست احباب اس میں آتے ہیں، کیونکہ دوست رشتہ داروں میں سے نہیں ہوتے، بعض اوقات رشتہ داروں میں بھی دوستی ہو جاتی ہے، لیکن وہ دوست جو رشتہ دار نہیں ہے ان کے ساتھ بھی احسان کرو۔ پھر اسی طرح رفیق سفر، کلاس فیلوز، کولیگز، کہیں پر بھی جاب پر آپ کٹھے کام کرتے ہیں، یعنی کسی بھی جگہ پر آپ کا کسی انسان سے کوئی واسطہ ہے، چاہے کاروبار ہے، چاہے کوئی اور لین دین ہے، یعنی کوئی بھی جو آپ کے دائرہ کار میں آتے ہیں، آپ کے سرکل میں آتے ہیں، ان سب کے ساتھ آپ اچھا سلوک کرو۔ تو پڑوسی کی عزت کرنا جو ہے یہ ایمان کی علامت ہے۔ حدیث میں آتا ہے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جارہ، احسان میں کیا ہے کہ جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کا اکرام کرے، اس کی عزت کرے، رسپیکٹ دینی چاہیے، یہ ایمان کی علامت ہے۔ فرمایا اپنے پڑوسی سے اچھا سلوک کرو تو مومن ہو جاؤ گے، اور پڑوسی کو ستانا نہیں چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک بہترین ساتھی وہ ہے جو اپنے ساتھی کے حق میں بہتر ہے، اور بہترین پڑوسی وہ ہے جو اپنے پڑوسی کے لیے بہتر ہے، یعنی جن لوگوں کے ساتھ آپ رہتے ہو دیکھو کہ وہ آپ کے بارے میں کیا کہتے ہیں، وہ آپ سے کتنے کمفرٹیبل ہیں، آپ سے کتنے خوش ہیں، آپ کے ساتھ مل کے کام کرنے کو کتنا انجوائے کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن اخلاق، اچھی ہمسائیگی شہروں کو آباد کرتی ہے اور عمر میں اضافے کا باعث بنتی۔ شہروں سے مراد بڑی سٹیز بھی ہو سکتی ہیں، ولیجز بھی ہو سکتے ہیں، کوئی ادارہ بھی ہو سکتا ہے۔ کتنی سچی بات آپ نے فرمائی نا کہ اچھی ہمسائیگی، یعنی وہاں آنے والے سب اگر ایک دوسرے سے اچھا سلوک کریں گے تو اس سے کیا ہوگا، ان جگہوں کی آبادی بڑھ جائے گی۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ جبریل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑوسی کے حق میں اتنی تاکید کی کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے یوں محسوس ہونے لگا کہ شاید وہ میرے وراثت میں بھی حقدار ہو جائے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ قریبی پڑوسی کا حق زیادہ ہوتا ہے بنسبت دور والے کے۔ پوچھا گیا اللہ کے رسول اگر میرے 2 پڑوسی ہوں تو ان دونوں میں سے کس کی طرف ہدیہ بھیجوں؟ آپ نے فرمایا جس کا دروازہ تم سے زیادہ قریب ہو، اور پھر پڑوسی کے لیے وہی پسند کرنا چاہیے جو اپنے لیے پسند کرنا چاہیے۔ قال لجارہ ما یحب لنفسہ، پھر غیر مسلم پڑوسی کا بھی خیال رکھنا چاہیے، کھانے پینے میں بھی اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ فرمایا جب سالن پکاؤ تو شوربہ زیادہ کر لو، پڑوسی کی خبر گیری کرو، اور چھوٹی چھوٹی چیزیں تحفے میں دینے میں بھی کوئی حرج نہیں، جیسے اگر بکری کا جلا کر صاف کیا ہوا پایا ہی کیوں نہ ہو، یہ نہیں کہ خراب پایا، صاف ستھرا کر کے وہ اس کی شکل بگڑ جاتی ہے لیکن پکانے میں تو اچھا ہی ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح وہ مومن نہیں جس کا ہمسایہ بھوکا رہ جائے۔ پھر پڑوسی کو ستانے والا مومن نہیں ہو سکتا۔ آپ نے فرمایا اللہ کی قسم وہ ایمان والا نہیں، اللہ کی قسم وہ ایمان والا نہیں، اللہ کی قسم وہ ایمان والا نہیں۔ عرض کیا گیا کون یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا وہ جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہیں، یعنی کچھ نہ کچھ تنگ کرتا رہتا ہے، کبھی گاڑی لا کے اس کی ایسی جگہ کھڑی کر دی کہ گاڑی نکالنی مشکل ہو گئی، کبھی اپنی سنو دوسرے کی طرف پھینک دی، یعنی کہ کسی نہ کسی طرح اس کو اذیت میں مبتلا رکھتا ہے، کبھی شور ہنگامے سے، کبھی دیواروں میں کیل ٹھوکے جا رہے ہیں، کبھی کوئی طریقہ، یا اوپر نیچے رہتے ہیں تو اوپر اتنی زور سے چلنا پھرنا کہ وہ نیچے والے کی نیند حرام ہو جائے۔
تو کوئی بھی ایسی چیز کہ جس سے پڑوسی کو تکلیف ہو وہ نہیں کرنی چاہیے. پڑوسی کے ساتھ زیادتی جو ہے عام زیادتی سے 10 گنا زیادہ سنگین ہے. کسی آدمی کے ساتھ آپ زیادتی کرے وہ بھی زیادتی ہے، لیکن اگر پڑوسی کے ساتھ کی 10 ٹائمز زیادہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کا 10 عورتوں سے زنا کرنے کا جرم ہمسائے کی ایک بیوی سے بدکاری کرنے کے جرم سے کم ہے. یعنی ایک آدمی 10 عورتوں کے ساتھ برا کرتا ہے تو وہ کم گناہ ہے بنسبت ہمسائے کی بیوی کے ساتھ برا کرنا. اور فرمایا آدمی کا 10 گھروں سے چوری کرنے کا جرم ہمسائے کے گھر سے چوری کرنے کے جرم کی سنگینی سے کم ہے. یعنی وہ 10 گھروں سے چوری کر لے تو وہ کم ہے اگر ہمسائے کے گھر میں گھسا یا کوئی چیز اندر یا باہر سے اٹھائی، کیونکہ ہمسائے کو سب پتا ہوتا ہے کس وقت نکلے، کس وقت آئے، کس وقت گئے، ان کے پاس کیا ہے، کم ہے، زیادہ ہے. تو اگر وہ چوری کرتا ہے تو وہ بدترین چوری ہے. اسی طرح صوبان کہا کرتے تھے جو کوئی اپنے ہمسائے پہ ظلم کرتا ہے حتیٰ کہ ہمسایہ گھر چھوڑ کر چلا جائے تو ایسا شخص ہلاک ہو جاتا ہے. یعنی اس شخص کی خیر نہیں پھر جو اتنا تنگ کر دے اپنے پڑوسی کو کہ پڑوسی وہاں سے اپنا مکان ہی بدل لے. وابن السبیل اور مسافر، اور اس میں مہمان بھی ہیں، لیکن بنیادی طور پر مسافر جس کا زاد راہ دوران سفر ختم ہو گیا ہو تو اتنا اس کو دیا جا سکتا ہے وہ اپنے گھر خیر و عافیت سے پہنچ جائے. اسی طرح جو شخص کسی نیک کام میں سفر کرنے کا ارادہ کرے، جیسے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کی کوئی دوست احباب جو ہیں وہ حج عمرے پہ مثلاً جا رہے ہیں، انہوں نے اپنا سب کچھ کر لیا لیکن آپ اپنی طرف سے ان کو کچھ دیتے ہیں. یا پھر اسی طرح اگر کوئی کسی نیکی کے کام میں، کوئی خیر کے کام میں جا رہا ہے تو آپ کہتے ہیں یہ میرا بھی حصہ ڈال دو. مثلا آپ دیکھیں کہ بچے قرآن پاک تقسیم کرتے رہتے ہیں یا اور اسی طرح کے دعویٰ کے کام کے لیے نکلتے ہیں، تو جو لوگ ایسے کاموں پہ جا رہے ہوں ان کو سپورٹ کرنا اور ان کی مدد کرنا، کیونکہ وابن السبیل یعنی مسافر ہے نا، تو سفر کرنے والا ایک تو ذاتی مقصد کے لیے سفر کرتا ہے، ایک فی سبیل اللہ سفر کرتا ہے. تو جو ذاتی مقصد کے لیے سفر کرتا ہے اگر اس کا بھی زیادہ راہ کہیں ختم ہو گیا تو اس کو بھی ہیلپ کی جا سکتی. لیکن اگر کوئی شخص فی سبیل اللہ جا رہا ہے کسی بھی نیکی کے کام میں تو اس کی مدد کرنا جو ہے وہ بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے. اسی طرح مہمان بھی، ابن کثیر کہتے ہیں اس میں مہمان بھی شامل ہے کہ آپ کے گھر کوئی آ گیا ہے، آیا اپنے کسی کام سے ہے. یہاں پر آپ دیکھیں کتنے امیگرینٹس آتے ہیں اور انہیں آ کے پہلے کچھ دن رشتے داروں کے گھر رہنا پڑتا ہے تو انسان تنگ نہ ہو کہ مجھے انہیں کھلانا پڑ رہا ہے یا گاڑی پہ ان کو کسی کام پہ لے جانا پڑ رہا ہے، تو ان لوگوں کی مدد کرنا یہ بھی وابن السبیل پہ خرچ کرنے کے ضمن میں آ جائے گا. اور اس میں چاہے وہ رشتے دار ہو، چاہے وہ غیر ہو، چاہے وہ بالکل ان نون ہو، کوئی بھی ہو سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً مومن کے مرنے کے بعد بھی اسے اس کے جن اعمال اور اس کی نیکیوں کا ثواب ملتا ہے وہ یہ ہے، وہ علم جو لوگوں کو سکھا کر اس کو پھیلایا، اور جو صالح اولاد چھوڑی، نیک بچے، اور مصحف قرآن جو میراث میں چھوڑا، یعنی چاہے خرید کے کہیں رکھوایا کسی مسجد میں. اسی لیے ہمارے یہاں ایک ٹرینڈ ہے نا مسجدوں میں قرآن رکھوانے کا کہ کوئی آئے گا پڑھے گا، یا اس کو چھپوایا یا کچھ بھی کیا یعنی قرآن کی خدمت میں سے، یا کوئی مسجد بنائی یا مسافر خانہ بنوایا. اب مسجد اور مسافر خانے کا ساتھ ساتھ ذکر ہے. اب تو خیر ہوٹلز وغیرہ ہوتے ہیں، لوگ ان میں رہ لیتے ہیں، لیکن پہلے زمانے میں ایسی جگہ نہیں ہوتی تھی تو پھر باقاعدہ لوگ عمارتیں بنوا دیتے تھے جہاں آ کر قافلے رکتے تھے، رات رہتے تھے، پھر اگلا سفر کرتے تھے. یا کوئی نہر جاری کی، یا اپنی زندگی میں اور اپنی صحت اور تندرستی کی حالت میں اپنے مال میں سے کچھ خرچ کیا، کیونکہ بیمار ہوتا ہے نا انسان تو پھر تو کہتا ہے کہ میں صدقہ کروں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا داؤ مرداکم بالصدقہ، اپنے مریضوں کا علاج صدقے سے کرو، یعنی صدقہ دینا بھی بیماری سے چھٹکارے کا ذریعہ بنتا ہے. تو یہ بھی اس میں شامل ہے. لیکن یہاں بیماری نہیں ہے، کوئی صحت مند ہے لیکن اپنی زندگی میں نیکی کے ان کاموں میں وہ خرچ کر رہا ہے، ان سب کا اجر اسے مرنے کے بعد بھی ملتا رہے گا. ٹھیک، تو اس میں مسافر خانہ جو ہے اس کا بنانا وہ صدقہ جاریہ کے کاموں میں سے ایک کام ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مال مسافروں کے لیے وقف بھی کیا، صدقہ بھی کیا. عمرو بن حارث کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ دینار چھوڑے، نہ درہم، نہ کوئی لونڈی، نہ غلام، صرف ایک سفید خچر تھا جس پر آپ سواری کیا کرتے تھے. اس کے علاوہ ہتھیار اور زمین چھوڑی تھی.
جسے آپ نے مسافروں کے لیے صدقہ کر دیا تھا. اپنی زمین جو تھی وہ مسافروں کے لیے صدقہ کر دی تھی. سبحان اللہ، کیا مثال ہے. اب بھی آپ دیکھیں دنیا میں بہت سے ایسے علاقے، ہم یہاں کی سہولتوں کو نہ دیکھیں، ایسی جگہوں کو دیکھیں کہ جہاں لوگ واقعی تکلیف میں مبتلا ہو جاتے ہیں. بعض جگہوں پر ٹوائلٹس نہیں ہوتے، لوگ سفر کر رہے، خصوصاً پاکستان میں، یعنی بعض دیہات اور علاقے ایسے ہیں کہ جہاں ایسی سہولت نہیں ہوتی اور لوگوں کی ینگ بچیاں ہوتی ہیں، ان کو گھروں سے باہر جانا پڑتا ہے. تو کنواں تو سب اس لیے کھدوا دیتے ہیں کہ وہ ایک نیکی کا صدقہ جاریہ کا کام ہے، لیکن لوگوں کی ایسی ضروریات پوری کرنا کہ جس سے ان کی عزت بچے اور ان کے مسائل حل ہوں، یہ بھی کرنے کے کاموں میں سے ایک کام ہے. اسی طرح جانوروں کے پانی پینے کے لیے جگہ تیار کروانا. پھر مسافر سے پانی روکنا جو ہے وہ بہت بڑے گناہوں میں سے ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 طرح کے لوگ ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کلام نہیں کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا. ان میں سے ایک وہ شخص جس کے پاس جنگل میں ضرورت سے زیادہ پانی تھا، پھر وہ مسافروں کو اس سے روکتا تھا. یعنی رہتا تھا کسی ایسی جگہ، پانی تھا لیکن کوئی آنے جانے والا کو پینے نہیں دیتا تھا، لینے نہیں دیتا تھا. ایک اور روایت میں ہے اللہ اس سے فرمائے گا آج میں تجھ سے اپنا فضل روک لوں گا جس طرح تو نے اس فضل کو روک رکھا تھا جس کو تیرے ہاتھوں نے نہیں بنایا تھا، یعنی تو نے پانی روک دیا تھا. پھر فرمایا وما ملکت ایمانکم، اور جو تمہارے لونڈی غلام ہیں. اس میں پرانے زمانے میں تو زر خرید غلام ہوتے تھے، لیکن سیکنڈری طور پر تفسیر احسن البیان میں آتا ہے کہ اس میں گھر، دکان، کارخانوں، ملوں کے ملازم بھی آتے ہیں، نوکر چاکر بھی آتے ہیں. تو غلاموں کے ساتھ جو حسن سلوک کی تاکید کی گئی، تو وہ جو تمہارے ماتحت ہوں، جو تمہاری خدمت کرتے ہیں، تمہارے کام کرتے ہیں، ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے تمہارے بھائیوں کو جوانی کی حالت میں تمہارا ماتحت بنایا. جس کا مسلمان بھائی اس کے ماتحت ہو، اس کے اندر کام کر رہا ہو، اس کا امپلائی ہو، اسے چاہیے کہ اس کو اپنے کھانے میں سے کھانا، اپنے لباس میں سے لباس دے، اور اسے ایسی تکلیف نہ دے جو اس پر غالب ہو جائے. یعنی اتنا کام نہ اس سے لے کہ وہ بیچارہ کرنے سے جائے، اگر ایسی تکلیف دے تو اس کی مدد بھی کرے. بعض اوقات کام زیادہ ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں دیکھ لینا چاہیے کہ اس کو کس طرح ہلکا کیا جائے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو صرف جھاڑو پوچھا کر رہے ہو تو ان کی مدد کی جائے. اس سے مراد چاہے کوئی آفس میں ہی کام کر رہا ہو. ابھی صاحب بالجم کی بھی بات ہوئی. بعض اوقات جو ہمارے ساتھ ہمارے کولیگز، ہمارے ساتھی، ہمارے مددگار، اگر ان کے اوپر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کام کا لوڈ زیادہ ہو گیا ہے تو خود خیال کر کے ان کے کام کو بانٹنا چاہیے، کسی اور کو ان کا مددگار بنانا چاہیے. بعض اوقات تو کہتے ہیں ہمیں کوئی ہیلپر چاہیے، اور ہم ایک نہیں سنتے کہ ایسی باتیں کرتے ہیں ان کو ہیلپر کیا چاہیے، خود ہی کام کر لیں. نہیں، جہاں بھی کسی کو مدد کی ضرورت ہو انسان اس کے لیے کوشش کرے. اگر اللہ نے آپ کو کسی اتھارٹی کی جگہ پہ رکھا ہے، دوسرے لوگوں پر ظلم اور زیادتی نہیں کرنی چاہیے، مار پٹائی نہیں کرنی چاہیے. جیسے لوگوں کے ہاں عام طور پر رواج ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو رکھ لیتے ہیں ملازم اور پھر ان کے ساتھ وہ ظالمانہ سلوک کرتے. میری اپنی آنکھوں نے دیکھا کسی کے گھر میں کہ وہ چھوٹی سی بچی ان کے گھر میں اس سے کام لیتی، بالکل چھوٹی سی بچی، اور پھر پتہ نہیں اس سے کیا غلطی ہوئی تو میں نے دیکھا کہ وہ عورت اس کو اتنا پیٹ رہی ہے، یعنی ساری فرسٹریشن، ہر ایک کام غصے کی وہ ساری اس کے اوپر نکل رہی. تو اس طرح بھی بعض لوگ جو ہے وہ نہ یہ دیکھتے کہ گھر میں کون آیا ہے، کیا ہو رہا ہے، بس غصہ آیا تو نکالنا شروع کر دیا. ان سے غلطیاں ہوتی ہیں. اگر وہ اتنے ذہین ہوتے، عقل مند ہوتے، اسمارٹ ہوتے تو وہ آپ کے ماتحت کام نہ کرتے، وہ کہیں اور ہوتے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اندر کوئی کمی کمزوری ہے، جسمانی یا ذہنی یا تعلیمی یا کوئی بھی کمی کمزوری، جس کی وجہ سے وہ آپ کے ماتحت ہو گئے. اللہ نے ان کو ایسے مقام پہ رکھا. تو اگر ان سے پھر غلطی ہو، یعنی ان کو اپنے لیول پہ مت دیکھیں کہ مجھے یہ بات جلدی سمجھ آ گئی تو اس کو کیوں نہیں آئی، اس کو بھی آ جانی چاہیے تھی. نہیں، اس کو نہیں جلدی آئی، پھر سمجھائیں، پھر بھی غلطی کرے تو پھر کتنا معاف کریں. ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگا ہم خادم سے کتنا درگزر کریں. آپ خاموش رہے، اسے پھر وہی بات کی، آپ پھر خاموش رہے. تیسری دفعہ پھر اس نے سوال کیا تو آپ نے فرمایا ہر روز 70 بار اپنے غلام کو معاف کرو. 70 بار. اگر غلام کو 70 بار معاف کرنا ہے تو شوہر کو کتنی دفعہ معاف کرنا چاہیے، بہن بھائیوں کو کتنی دفعہ معاف کرنا چاہیے، اپنے بچوں کو کتنی دفعہ معاف کرنا چاہیے. یعنی سبھی سے درگزر کے بغیر زندگی کی گاڑی نہیں چل سکتی. آپ کو دنیا میں فرشتے نہیں مل سکتے. جس انسان سے بھی آپ کا تعلق ہوگا اس کے نیچر کے فرق کی وجہ سے کچھ نہ کچھ اختلاف سامنے آئے گا، ناپسندیدگی سامنے آئے گی. تو پھر ایسی صورت میں
اس کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، آنکھیں بند کر لینی چاہیے، درگزر کرنا چاہیے، اگنور کرنا چاہیے. اس سے کہتے ہیں تجاہل عارفانہ. پتہ بھی ہے غلطی کی ہے کسی نے، وہ مینشن ہی نہ کرے، ذکر ہی نہ کرے، انجان بن جائے، ہمیں نہیں پتا کہ کی ہے کہ نہیں کی. کیونکہ اگر آپ اسے کہیں کہ تم نے یہ کیا، تم نے وہ کیا، تم نے یہ بھی کیا تھا، اچھا نتیجہ کیا نکلے گا؟ جب آپ کسی کو اتنا ذلیل کر دیتے ہیں، یا جب آپ کسی کو اتنا احساس دلا دیتے ہیں کہ یو آر نتھنگ، کسی کو بھی، کسی بھی ریلیشن شپ میں جب آپ کسی کو یہ بار بار جتاتے ہیں، آپ اس سے کس چیز کی توقع رکھتے ہیں کہ وہ آپ کو کتنی عزت دے گا، آپ سے کتنی محبت کرے گا، آپ کا کتنا خیال رکھے گا، آپ کے لیے کتنی کیئر کرے گا؟ چاہے آپ کی اولاد ہو، چاہے آپ کا شوہر ہو، چاہے کوئی بھی ہو. اگر غصہ آ ہی گیا نا، خاموشی اختیار کر لیں، منہ سے نہ بولیں، کیونکہ منہ سے نکلے ہوئے لفظ جو ہے نا، وہ بعض اوقات جو آپ نے کسی کو کوئی ایسا احساس دلایا تھا نا، یقین کریں ساری زندگی نہیں بھولتا. اس کے بعد آپ 100 نیکیاں بھی اس بندے سے کرتے ہیں نا، تو اس کو وہ نہیں بھولتا. اچھا یہ وہی ہے، یعنی کتنا بھلا ہے. ایک چپ پر 100 سکھ والی بات ہے. ایک دفعہ خاموشی اختیار کر لیں اور تھوڑی دیر کے بعد آپ کا غصہ، آپ کی جلن وہ بھی ختم ہو جائے گی اور معاملہ رفع دفع ہو جائے گا. کیونکہ آپ اس کی ضرورت ہے، وہ آپ کی ضرورت ہے. آپ اکیلے نہیں رہ سکتے. آپ دیکھیں نا اس وقت لوگوں کو اکیلے جو گھروں میں رہنا پڑ رہا ہے، اور وہ اس دن بات ہو رہی تھی کہ لوگ خودکشی کر رہے ہیں اس بنا پر کہ اس سے بہتر ہے مر ہی جائیں، تو یہ بہت تکلیف دہ عمل ہے. تو جب ہماری ضرورت ہے لوگ، وہ ہمیں دے بھی رہے ہیں، وہ ہماری خدمت بھی کر رہے ہیں، ہماری مدد بھی کر رہے ہیں، اور تکلیف بھی اگر آ گئی ان سے سو واٹ، کوئی بات نہیں. تو درگزر بہت ضروری ہے. اور خاص طور پر خادموں کی بات اس لیے کہ برابر والوں پہ بھی زور کم ہی چلتا ہے نا ہمارا، اور اپنے سے بڑوں پہ بھی کم چلتا ہے. زور چلتا ہے تو اپنے نیچے والوں پہ چلتا ہے، یا بچے یا پھر خادم، تو ان کے ساتھ زیادہ احسان کی پھر ضرورت ہے. ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، بے شک اللہ نہیں محبت رکھتا اس سے جو مختال اور فخور ہو، خود پسند، شیخی ہو رہا. مختال ہوتا ہے عمل میں اور فخور ہوتا ہے زبان سے. یعنی جو شخص خود پسند ہو، اپنی بہت تعریف کرے، یعنی ایسے کام کرے کہ جس سے تکبر ظاہر ہوتا ہو، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھے، اور پھر اپنی بہت تعریفیں کرے، اور وہ ہر وقت یہی چاہے کہ لوگ اس کو اپریشیٹ ہی کرتے رہیں، تو اللہ کی نگاہ میں دیکھیے اس کا کیا مقام ہے. اللہ تعالیٰ کو ایسا شخص پسند نہیں. اب یہاں پر آپ دیکھیے سارے ریلیشن شپس کی بات ہوئی، حقوق کی بات ہوئی، تو پھر اس کے اینڈ میں فرمایا کہ جو شخص خود پسند ہو، شیخی خورا ہو، اللہ کو پسند نہیں. کیونکہ ایسے ہی لوگ دوسروں کے حق مارتے ہیں، ایسے ہی لوگ دوسروں کو تنگ کرتے ہیں، جن کے اندر تکبر ہوتا ہے، جو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں، جو اپنے آپ کو بڑا عقل مند سمجھتے ہیں، بہت ذہین سمجھتے ہیں، دوسروں کو بے وقوف سمجھتے ہیں، ان کو کچھ پتا نہیں. ہر ایک کی خامیاں ان کو نظر آتی ہیں، اپنی کوئی خامی نظر نہیں آتی، اپنی تعریفیں. یہ ایٹیٹیوڈ جو ہے یہ انسان کو اللہ کی نگاہ میں گرا دیتا ہے. انسان کو دوسروں میں ہمیشہ خوبیاں تلاش کرتے رہنا چاہیے، اس کے اندر یہ خیر، اس کے اندر یہ، اس کے اندر یہ. انسان دیکھے دوسرے کو تو اس کی خیر یاد آئے. اپنے آپ کا جائزہ اندر سے خود لیا کرے کہ جب آپ کسی کو بھی دیکھتے ہیں تو آپ کو اس کی خیر یاد آتی ہے، شر یاد آتا ہے. اگر کوئی بری بات یاد بھی ہے تو اس کو ہٹائیں اور اس کی خیر یاد کریں. آپ یقین کریں کہ آپ دنیا کے سب سے خوش انسان ہو جائیں گے، مطمئن ہو جائیں گے، کیونکہ آپ ہر ایک کے اندر خیر ڈھونڈ رہے ہیں اور اپنے اندر کی غلطیاں تلاش کرتے رہیں، تو مختالن فخورا کے الٹ ہو جائے گا. اور فخر وہ ہوتا ہے کہ اپنی کسی خوبی، اپنے حسن و جمال پہ، اپنے کپڑوں پہ، اپنے کسی کام کی انسان تعریف کرتا رہے. تو اگر انسان کے اندر تکبر ہوگا تو یہ خرابی پیدا ہوتی ہے، یہاں سے نفس کی خرابی پیدا ہوتی ہے، اور یہاں سے یہ اکڑ پیدا ہوتی ہے. اور اس کا انجام کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص 2 چادریں پہن کے اکڑ کے چل رہا تھا اور اپنے آپ میں اترا رہا تھا، اللہ نے اسے زمین میں دھنسا دی، اور وہ قیامت تک دھنستا رہے گا. اور پھر یہ ہے کہ ایک دوسرے کے مقابلے پر فخر نہیں جتانا چاہیے. اچھا، ان کی کچھ اور صفات بھی ہوتی ہیں مختال فخور کی، جو اگلی آیت میں بیان کی گئی ہیں.